بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مشہور و معروف اور جلیل القدر صحابی یعنی حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ وہاں مکہ شہر میں ابتدائی زمانے میں خباب جب غلام تھے تو قبول اسلام کی وجہ سے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کے وہ سلسلے چلے آ رہے تھے، اور یہاں تک کہ وہاں مکہ میں نبوت کے 13ویں سال جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم نازل ہوا کہ سبھی مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں مدینہ کی جانب، اور اس حکم کی تعمیل کے طور پر جس طرح دوسرے سبھی مسلمانوں نے اس سفر کی تیاری کا سلسلہ شروع کیا، تو اسی طرح خباب بھی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے وہ مناظر دیکھے کہ انہیں یقین آ گیا اور ان کا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ مظلوم کی جو بددعا ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، اور اللہ کے ہاں ہمیشہ انصاف ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہے۔ کون کیا کر رہا ہے، کون کس کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے اور کیا نا انصافی کر رہا ہے، اللہ ہر ایک کو خوب دیکھ رہا ہے، وہ خوب باخبر ہے۔ تو مکہ سے روانگی سے قبل انہوں نے ایسے آثار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اور اسی سلسلے میں ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے، فرمایا کہ اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص اگرچہ کتنا ہی برا انسان ہو، فاسق و فاجر ہے، بلکہ اگر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کا حق دبا لیں، ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں، ناانصافی کریں کہ یہ کیا کرے گا، اللہ اس کی کیا سنے گا، یہ تو برا آدمی ہے، اتنا برا فاسق و فاجر نافرمان آدمی ہے، یا یہ کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بددعا کرے گا ہمارے خلاف کہ ہم نے اس کا حق دبا لیا، مثلا یہ ہے کہ کوئی مزدور ہے، محنت مشقت ہم نے اس سے لی ہے، اپنا کام کروایا ہے اور پیسے دبا لیے، انصاف نہیں کرتے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں، یا یہ کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، برا آدمی ہے، تو اگر یہ بددعا، یہ کیا بددعا دے گا، اگر دے گا بھی تو اللہ اس کی بددعا تو سنے گا نہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا مثلا۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ اچھے کام کرے یا برے کام کرے، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ مسلمان ہے یا کچھ اور ہے، یہ سب باتیں اس کے اور اللہ کے درمیان کی یہ باتیں ہیں، ان باتوں سے انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی نا انصافی ہوگی، ظلم و زیادتی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ جب مکہ میں آخری دن ان کے چل رہے تھے اور ہجرت کے لیے سفر کی تیاریوں میں یہ مشغول تھے، تو انہی دنوں ایسا ہوا کہ ان کی وہ جو مالکن تھی ام انمار الخزاعیہ، جو کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، اور دوسرے جو وہاں آوارہ اور اوباش قسم کے لوگ تھے ان کے ساتھ مل کر بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا کرتے تھے،
اس مجبور و بے بس انسان پر اور اس غلام پر، اور یہ کہ بالخصوص یہ جو انمار تھی، اس کی عادت یہ تھی کہ یہ لوہا گرم کر کے یہ لوہے سے خباب کے جسم کو داغا کرتی تھی، جلایا کرتی تھی، اور خاص طور پر سر پر لوہا، وہ گرم لوہا ان کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور باز نہیں آتی تھی جب تک کہ خباب تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر نہیں جاتے تھے۔ یہ ایسی ہی حرکت کیا کرتی تھی، یہ اس کا معمول تھا۔ انمار، ان دنوں کیا ہوا کہ اسے ایک بیماری لگ گئی، عجیب بیماری، کہ درد سر کی تکلیف شروع ہوئی، سر میں تکلیف، سر میں درد۔ ابتدا میں تکلیف معمولی تھی، اس نے خیال نہیں کیا، لیکن رفتہ رفتہ وہ درد شدت پکڑ گیا، سر میں بہت زیادہ درد، اچانک دورہ پڑتا اور اتنی زیادہ تکلیف ہوتی، سر میں اتنا درد ہوتا، اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جب وہ دورہ پڑتا تو اس کے منہ سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکلتی۔ ابتدا میں کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں کہ سبھی لوگ حیران ہوتے کہ اس کے منہ سے یہ کیسی آوازیں نکلنے لگی ہیں، اور پھر 2-4 دن جب اور گزر گئے تو وہ آوازیں ایک اور شکل اختیار کر گئیں کہ جب اسے دورہ پڑتا تو ابتدا میں کچھ عجیب آوازیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا کہ یہ کتے کی طرح بھونکنے لگتی، اور سبھی لوگ حیران رہ جاتے، ڈر جاتے، سہم جاتے۔ اس کے اپنے گھر کے لوگ وہ ڈر کے مارے اور خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگتے کہ یہ گھر میں کتے کی طرح بھونکتی، بالکل اسی طرح بھونکتی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہو۔ یہ بیماری لگ گئی، یہ حال ہو گیا انمار کا۔ اب یہ لوگ بہت زیادہ پریشان کہ یہ کیسی بیماری ہے، یہ کیسا عجیب و غریب مرض ہے کہ سر میں درد اٹھتا ہے اور پھر یہ کہ کتے کی طرح بھونکنے لگتی ہے۔ اس کے بیٹے اور اس کا وہ بھائی کہ جو بڑا باحیثیت انسان تھا، قبیلے کا سردار تھا، روپے پیسے کی اور وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی، مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی، تو جہاں معلوم ہوا کہ بہت بڑا اور بہت ہی ماہر قسم کا کوئی طبیب ہے، کوئی معالج ہے، کوئی حکیم ہے، تو انمار کو لیے ہوئے یہ لوگ مارے مارے پھرتے رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس طبیب کے پاس، کبھی اس معالج کے پاس، لیکن ہزاروں علاج کر لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ آخر ایک بہت زیادہ مشہور و معروف اور ماہر ترین قسم کا کوئی طبیب معلوم ہوا کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا طبیب ہے، اس کے پاس یہ لوگ پہنچے بڑی امیدیں لیے ہوئے، اور تمام صورتحال بیان کی۔ اس نے دیکھا کہ اسے دورہ پڑتا ہے عورت کو، اور عجب کیفیت ہوتی ہے کہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس پہنچے ہوئے معالج نے کہا کہ اس کا علاج ہے میرے پاس، اور تمہیں مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مایوس نہیں لوٹاؤں گا میں۔ علاج بتایا، علاج تجویز کیا، مرض کی تشخیص کی، پہلے معائنہ کیا، مرض کی تشخیص ہوئی، اس کے بعد علاج بھی تجویز ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ علاج تو ابھی پتہ چلنے والا ہے، مایوس اور نامراد نہیں لوٹیں گے ہم یہاں سے۔ علاج اس نے یہ بتایا کہ جب اسے دورہ پڑے اور یہ کتے کی طرح بھونکنا شروع کرے تو ایک گرم لوہا لو، بہت زیادہ گرم لوہا، اور اسے اس کے سر پر رکھو۔ یہ علاج بتایا، عجیب و غریب علاج۔ حالانکہ اس حکیم کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ عورت مظلوم خباب کے ساتھ یہ سلوک کرتی چلی آ رہی ہے سالوں سے۔ حکیم کو کیا خبر، حکیم تو خباب کو جانتا بھی نہیں، نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، مگر علاج یہ بتایا۔ اب یہ لوگ بہت پریشان، بڑے حیرت زدہ رہ گئے، اسی کیفیت میں گھر واپس لوٹے، اور جب بھی دورہ پڑتا ہے، اور دورہ تو کوئی وقت دیکھتا ہی نہیں، نہ صبح نہ شام، جب اس کی مرضی وہ دورہ جو ہے وہ آ جاتا ہے،
اور یہ کہ دن میں کتنی کتنی بار دورہ پڑ گیا، کتے کی طرح بھونکتی ہے، اور گھر والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی لوہا لیتے ہیں اور اسے آگ میں بہت زیادہ گرم کر کر کے پھر اس کے سر پر لگاتے ہیں۔ یہ حالت ہو گئی اس کی۔ اور بلکہ بہت دفعہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ خباب چونکہ غلام تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اسی عورت کے غلام تھے، تو جب دورہ پڑتا تو یہ خود خباب کو کہتی کہ لوہا گرم کرو میرے سر پہ لگاؤ، تو خباب لوہا گرم کر کے اس کے سر پر لگایا کرتے، اور دورے کی تکلیف، درد سر کی تکلیف الگ، اس گرم لوہے کی تکلیف الگ، اور یوں اس عورت کی زندگی عذاب میں پڑی ہوئی تھی کہ عجیب و غریب کیفیت ہے، عجب زندگی ہے کہ نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، کہ درد سر ہے، دورہ ہے کہ سر پھٹا جاتا ہے، اور اگر اس تکلیف سے بچنے کے لیے سر پہ لوہا لگایا جاتا ہے، گرم لوہا، تو اس کی تکلیف جو ہے وہ الگ ہے۔ تو یہ اس کا حال ہو گیا۔ اور جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ الجزاء من جنس العمل، کہ انسان جیسا کام کیا کرتا ہے، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اچھا کام کرے گا تو اللہ کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا ضرور، اور یہ کہ برا کام کرے گا تو اللہ کی طرف سے برا بدلہ ملے گا ضرور۔ کوئی چیز جو ہے وہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ہر ایک کا بدلہ ضرور چکھنا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ انسان نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کوئی برائی کی ہے، کسی کا حق دبایا، کسی کو نقصان پہنچایا، یا کسی کی عزت اچھالی ہے، کسی کو بے عزت کیا ہے، تو جیسی تکلیف پہنچائی ہے، جیسی برائی کا ارتکاب کیا ہے، ضرور بضرور آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، جلد یا بدیر اس انسان کے ساتھ ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے خود بخود ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ جو حرکت اس نے کی تھی کسی دوسرے کو، جس طرح جو نقصان پہنچایا تھا، اسی شکل میں خود اسے بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اگر کسی میں کوئی برائی ہے، فرض کیجئے کوئی عیب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بدنام کرنے کی بجائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے، فرض کیجئے کہ کسی کا بچہ ہے اور ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے، اس کا چال چلن اچھا نہیں، تو اسے بدنام کرنے کی بجائے ہمیں یہ چاہیے کہ پیار محبت سے ہم اسے سمجھائیں، اکیلے میں، لوگوں سے دور، خلوت میں نصیحت کریں، یا اس کے باپ کو بتائیں، یا خود اسے سمجھائیں کہ بدنام کرنا مقصود نہ ہو اور رسوا کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اس کی اصلاح مقصود ہو، اس کی بھلائی مقصود ہو، اور اس کے لیے خیر مقصود ہو، تو ایسا کیا جائے۔ نہ یہ کہ اسے بدنام کیا جائے، اسے رسوا کیا جائے۔ اگر اسے رسوا کیا اور اس بات کو اچھالا اور اسے بے عزت کیا، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ خود ہمارے اپنے گھر کے اندر، ہمارے اپنے بچوں میں اللہ نہ کرے وہی صورتحال اور وہی خرابی اور وہی برائی ہمارے گھر میں پیش آ جائے گی، اور تب ہم اس سوچ میں پڑ جائیں گے، تب ہم سر پکڑ کر بیٹھے رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اور اس سوال کا یہی جواب ملے گا کہ فلاں وقت ہم نے فلاں دن فلاں کے بچے کو ایک برائی میں مبتلا دیکھا تھا، اور ہم نے اسے بدنام کر دیا تھا، پردہ پوشی کرنے کی بجائے، اسے الگ تھلگ کر کے نصیحت کرنے کی بجائے ہم نے موقع غنیمت جانا اسے رسوا کر ڈالا تھا۔ تو یہی آج ہمارے گھر میں ہو رہا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو واقعہ، یہ جو قصہ انمار کا کیا حشر ہوا کہ لوہا لے کر اسے گرم کر کے بیچارے خباب ابن الارد کے سر پر لگایا کرتی تھی، اور پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھی کہ جب تک یہ بے ہوش ہو کر گر نہیں جاتے تھے۔ تو انمار کو ایسا مرض لگا کہ سر میں درد اٹھتا ہے اور کتے کی طرح بھونکنے لگتی ہے، اور
خباب کو مجبور کرتی ہے کہ لوہا گرم کر کے میرے سر پر لگاؤ، اور پھر بے ہوش ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا تو سبھی مسلمانوں کی طرح رفتہ رفتہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ بھی مکہ سے ہجرت کر گئے اور نئی جگہ جا پہنچے، یعنی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ نئی جگہ تھی اور یہ نیا شہر تھا، نیا علاقہ تھا اور نئے لوگ تھے۔ وہ مشرکین مکہ اور ان کی ایذا رسانیاں اور ان کے وہ ظلم و ستم کے وہ سلسلے، وہ سبھی کچھ وہاں رہ گیا مکہ میں۔ یہاں مدینہ میں تو بدلے ہوئے لوگ ہیں، بدلی ہوئی جگہ ہے، بدلی ہوئی زندگی ہے۔ یہاں مشرکین مکہ نہیں ہیں۔ یہاں مدینہ میں تو انصار مدینہ جیسے عظیم لوگ، انصار مدینہ جیسے عظیم انسان، انصار مدینہ جیسے عظیم میزبان کہ جنہوں نے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھیں، جنہوں نے استقبال کے لیے اپنی باہیں پھیلا رکھی تھیں، اور جنہوں نے مکہ سے آنے والے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے تھے اور اپنے دلوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے۔ تو اس قدر آرام، اس قدر سکون اور اتنی خوشیاں، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبتیں اور وہ استفادے کے وہ مواقع، اور یہ کہ بلا روک ٹوک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، جب دل چاہے اٹھو اور وہاں پہنچ جاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دہشت نہیں ہے، کوئی ظلم و ستم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو امن و امان، وہاں سکون و اطمینان، اور وہاں ہر قسم کی راحت ہے اور ہر قسم کا آرام۔ یہ نئی زندگی، یہ بدلی ہوئی زندگی، یہ خوشگوار زندگی تھی مدینہ میں، یہاں نئی جگہ پر۔ مگر کیا ہوا ناظرین کرام، مسلمانوں کی یہ نئی زندگی اور مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی اور یہ تبدیلی، وہاں بہت دور بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ، سینکڑوں میل دور، 500 کلومیٹر کا وہ فاصلہ، مگر یہاں مسلمانوں کی خوشی اتنی دور بیٹھے ہوئے مشرکین مکہ سے برداشت نہیں ہو سکی، اور انہوں نے اب پھر وہی اپنی پرانی حرکتیں شروع کر دی۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ کے حوالے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس بارے میں مزید بہت کچھ باتیں لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔